اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کی اجازت اور آپ کی وساطت سے کچھ معروضات معزز ارکان ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپریل کے پہلے ہفتے میں ایک رپورٹ میڈیا میں آئی جسے پینما پیپرز کا نام دیا گیا۔ اس رپورٹ میں پینما میں قائم ایسی آف شور کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی جن سے پاکستانی شہریوں اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے سمندر پار پاکستانیوں کا تعلق بتایا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ آف شور کمپنیوں سے تعلق کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی شخص بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہو۔ اس رپورٹ میں میرے 2 بیٹوں کا ذکر بھی آیا جو گزشتہ کئی سالوں سے بیرون ملک مقیم ہیں اور لاکھوں دیگر پاکستانیوں کی طرح وہاں کے قوانین اور ضابطوں کے تحت اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میرے رفقا کی یہ رائے تھی کہ چونکہ پاناما پیپرز میں میرا کہیں ذکر نہیں، اس لیے مجھے پہل کرنے اور خود احتساب کے لیے پیش کر دینے کی ضرورت نہیں۔ میرا اپنا رد عمل یہ تھا کہ اگرچہ میری ذات کا ان پیپر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ میرے خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے مجھے یہ معاملہ ایک با اختیار اور خود مختار کمیشن کے سپرد کر دینا چاہیے جو سارے معاملے کی چھان بین کرے اور حقائق سامنے لائے۔ میں نے اپوزیشن کی طرف سے کسی مطالبے سے یا اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیا۔ میں اس بات پر جناب اسپیکر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اپنی زندگیاں انصاف کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں گزارنے والے جج صاحبان ریٹائر ہونے کے بعد بھی امانت و دیانت کے ساتھ منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور بے لاگ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میرے اس مخلصانہ اعلان پر مثبت رد عمل کی بجائے جج صاحبان کو نشانہ بناتے ہوئے ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ نہایت اچھی شہرت کے حامل سابق چیف جسٹس صاحبان کے لیے بھی کمیشن کی سربراہی قبول کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کرنے کی تجویز سامنے آئی۔ حکومت نے اس تجویز پر بھی مثبت رد عمل کا اظہار کیا، لیکن ہمارے رابطوں کے باوجود کمیٹی کے قیام پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ پھر کہا گیا کہ FIA سے تحقیقات کرائی جائے۔ اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے اپوزیشن سے کہا کہ وہ اپنے اعتماد کے افسران کو نامزد کر دیں۔ اس پیشکش کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر واحد مطالبہ یہ آیا کہ صرف سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کو ہی قبول کیا جائے گا، جس کی سربراہی جناب چیف جسٹس خود کریں۔ میں نے 22 اپریل کو قوم سے خطاب کے دوران یہ مطالبہ بھی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جناب اسپیکر، مجھے یقین تھا کہ اپنا واحد مطالبہ تسلیم کر لیے جانے کے بعد اپوزیشن مطمئن ہو جائے گی اور تحقیقات کا انتظار کرے گی، لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ہی TORs کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ ہماری 3 جامع TORs کے جواب میں 15 TORs پیش کر دی گئیں۔ میڈیا ان کا جائزہ لے چکا ہے اور آئینی اور قانونی ماہرین اپنی رائے دے چکے ہیں۔ اس میں شاید ہی کسی سنجیدہ پاکستانی کو کوئی شک ہو کہ اپوزیشن کی TORs کسی بدعنوانی اور کرپشن کی بجائے صرف اور صرف ایک ہی فرد کے گرد گھومتی ہیں، اور وہ فرد میں ہوں۔ اور اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے کہا گیا
کہ اس کے معنی وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں وزیر اعظم کا لفظ آئے گا اس کے معنی صرف نواز شریف لیے جائیں گے۔ ان ٹی او آرز کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جس شخص کا ہزاروں لاکھوں صفحات پر مشتمل پیناما پیپرز میں ذکر تک نہیں، اس پر کمیشن کے قیام اور تحقیقات کے آغاز سے پہلے ہی باضابطہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت معاملے کی بلا تاخیر فوری اور جامع تحقیقات چاہتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک بار پھر ملک کسی کشمکش کا یرغمال ہو جائے اور ایک بار پھر ہم دنیا کے سامنے تماشا بن جائیں۔ ایسے معاملات میں غیر ضروری تاخیر ہرگز ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ ہم اپنی توجہ ملک کی تعمیر و ترقی پر مرکوز رکھنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ معاملے کی بے لاگ چھان بین چاہتے ہیں۔ میرے وزراء مسلسل کہتے رہے اور میں بھی کھلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی مسئلے کو، کسی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے۔ ہم صرف پاکستان کی انا کا پرچم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا دامن صاف ہے۔ ہمیں کسی آئینی یا قانونی استثناء کی ضرورت نہیں۔ ہم ماضی میں کئی بار نہایت کڑے، یک طرفہ اور انتقامی احتساب سے گزرے ہیں اور آج بھی کسی بھی احتسابی عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں جناب اسپیکر کے بدعنوانی اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے، ٹیکس چوری کرنے، کک بیکس لینے، پیسہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر بھیجنے اور سیاسی اثر و رسوخ سے اربوں روپے کے قرضے معاف کرانے والوں کی اصل کہانی بھی عوام کے سامنے آ جائے۔